بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بہت شکریہ ان کا ساتھ دینے کا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو انتظار جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے. جزاک اللہ میری تکلیف ہے بتانی ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ, اسپیشلی جو دوست لوٹن سے آئے. ویسے ان کا شکریہ اس لیے میں زیادہ ادا نہیں کر سکتا کہ میں زیادہ دور سے آیا ہوں, تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ, جو باقی لوگ بھی آئے ان کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو اڈیالہ کے بار کی اپڈیٹ سن لیں, پھر دو چار باتیں کرتے ہیں. اڈیالہ میں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنی تعداد میں یہاں خواتین آئی ہیں وہاں بھی ہماری بہنوں کے ساتھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اور پولیس بڑی تعداد میں موجود ہے, اور راولپنڈی میں پہلے ہی انہوں نے دفعہ 144 نافذ کی. اس کا مطلب ہے کہ آج ان کے ارادے جو ہیں وہ پھر ہی کچھ غلط ہیں, تو اس کے لیے ہمیں یہاں بیٹھے رہنا تھوڑا ضروری ہے. تو آپ کو مجھے پتا ہے کہ ٹھنڈ بھی ہے, اور بڑے ایشوز ہیں, اور اس لیے تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے جب تک وہ بیٹھتے نہیں. جی, اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے جو ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں, تو بے شک ہم تھوڑے رہ جائیں لیکن انشاءاللہ بیٹھیں گے. بیٹھیں گے انشاءاللہ. اوپر والا کو بھی بٹھا کے رکھیں. اچھا جی, پہلے تو یہ ہماری بہن جو تھی انہوں نے انگریزی میں ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتا دوں ان کو انگریزی نہیں آتی, اسپیشلی چوتھے فلور والوں کو بالکل نہیں آتی. اچھا, دیکھ لیں پوری میسج بند ہے, صرف اوپر جو ہے نا وہ 12ویں جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی چل رہا ہے, آواز آ رہی ہے. اچھا جی, آپ سب لوگوں کی سب سے پہلے جو آپ سب لوگوں کی دعائیں, محبتیں اور ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میرے لیے بڑے پیغامات بھی بھیجے اور دعا بھی کی, اور آج جس تعداد میں آپ آئے اس کا بھی یہ نظر صاحب کو شوق ہے کیمرے میں بندہ اچھا آنا چاہیے, اس لیے کیمرے کے سامنے کھڑا کیا. اچھا, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. یقین کریں آپ سب کی محبتیں جو ہیں, میں آج صبح بھی پولیس والوں کے ساتھ ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ مجھے خال ہی کوئی مخالف نظر آتا ہے. اتنا پیار, اتنی محبت ہمیں ملتی ہے, اور وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ملتی ہے. اور پہلے ہماری جو بہن لوٹن سے آئی تھی انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ ہم سب کو ایک خاندان بنا دیا ہے عمران خان نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اپنے اور محسن کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہمارا محسن جو ہے نا, وہ آپ کو نام پسند نہیں ہے لیکن میں دے دیتا ہوں, آصف. اس نے ہمارے اتنے کانسیپٹ صاف کیے ہیں کہ شاید ویسے اس کا نام لیا آواز چلی, بہت کانسیپٹ صاف کیے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں, ہم شاید کبھی اس صفائی کے ساتھ فوج کے بارے میں اور ان کے معاملات کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے جتنی صحیح طریقے سے اس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا. اس کے لیے بھی اس کا شکریہ. دوسرا اس کا شکریہ اس لیے میں ذاتی طور پہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یہ اس کے لیے بھی شکریہ. اور سوشل میڈیا اس کو سب سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اس کو بہت. اچھا جی, اس کا دوسرا شکریہ ذاتی نوعیت پہ اس لیے, میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا کہ ان کی مہربانی سے اب ہم ساری عمر یہی کام کریں گے جو ان کو برا لگتا ہے. اس کے لیے شاید ان کے پاس وقت تھوڑا ہو, میرے پاس بہت وقت ہے. 50 سال سے میرے پاس 60 ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں پہلے, میں صرف دہرا اس لیے رہا ہوں کچھ باتیں کہ ان کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہونا چاہیے. آپ چاہے یہاں پہ 5 ہوں, 50 ہوں, 500, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا جس کی وجہ سے وہ بات انہیں بہت بری لگی. اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 25 کروڑ عوام کو تسخیر کر لیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے خلاف بات کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. جس چیز سے ان کو تکلیف ہے نا, صرف 2 چیزیں, یہ ذہن نشین کر لیں. جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے مخالف کی کمزوری کیا ہے تو آپ کو اسی جگہ پہ ہٹ کرنا ہے. 2 چیزیں ہیں جو اسے بہت بری لگتی ہیں, اتنی شدت کے ساتھ اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, جس سے بہت تکلیف ہے,
बहुत ज्यादा तकलीफ है, ऊपर नीचे हो जाते हैं कि किसी तरीके से इसका पासवर्ड पाकिस्तान आ जाए या अकाउंट बंद हो जाए, कुछ हो। अच्छा, उसके लिए मैं अर्ज भी कर देता हूँ कि उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी बदलें, क्योंकि सोशल मीडिया किसी 2-4 लोगों का नाम नहीं है, ये पूरी दुनिया में बैठे हुए जो पाकिस्तानी है उसमें से बहुत सारे पाकिस्तान में भी वीपीएन लगा के बैठे होंगे। ये असल टेस्ट है कि अवाम आपके बारे में क्या सोचती है। दूसरी चीज जिससे बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वो है ओवरसीज पाकिस्तान। अब आप में से सारे लोग ये जानते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे आगाही हुई, हमारे ये जो दोस्त हैं ये इस मुल्क में आते हैं कोर्सेज करने के लिए, घूमने के लिए। 2022-23 से पहले आप लोग इन्हें सर आंखों पर बिठाते थे। ये मैं मुखातिब हूँ अपने चौथे फ्लोर वालों से भी, वो भी सुन। 2022-23 से पहले यकीन करें इनकी बड़ी इज्जत थी, ये थे ऐसे ही, लेकिन आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी इज्जत भी करते थे, इनका आओ भगत भी करते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत भी करते थे। एक इनको तकलीफ ये है कि वो आपने सारा काम खत्म कर दिया। वो जो इनको प्रोटोकॉल यहाँ मिलता था ना, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घरों में बुलाते थे, जान। दूसरी तकलीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो ज्यादा है वो ये है कि आप सारे के सारे एक तो ऑर्गेनाइज हो गए, आप सारे इकट्ठे हो गए, जैसे हमारी बहन ने कहा कि खानदान बना दिया, और दूसरा अब आपने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। रास्ता आप कैसे बना रहे हैं कि आप अब एक्टिव होके ना सिर्फ धरनों पे आते हैं, बल्कि आप अपने एमपीज के साथ तावन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है इस बात का, वो मुख्तलिफ यहाँ पे भी, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, उन जगहों पे तसलसल के साथ अपना हल्का हल्का, वो कहते हैं ना, जो कंकरियां फेंक रहे हैं, अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। यकीन जानिए इसकी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है। और जो मुझसे भी एक खास इसमें पता ना, भी मेरे भाई बैठे मुझसे पूछ रहे थे आपसे क्या डिमांड है, गवाही दे। मैंने कहा जी गवाही वाला वक्त तो गुजर गया ना, वो हमने नहीं दी, उसके लिए वो पुराना जुल्म हो गया। अब नई तकलीफ ये है कि बोलते हैं। दूसरी तकलीफ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए अब चूंकि वो तो अपना वार करके चले गए, मैं आज उसका जवाब भी देने आया हूँ। जवाब देना इसलिए जरूरी था कि ये जो डर और खौफ है ना, इसे आपने समझने की कोशिश करनी है। डर और खौफ वाहिद हथियार है इसके पास, और कोई हथियार नहीं है। ये एटॉमिक बॉम्ब भी ले आए, वो कोई हथियार नहीं। डर और खौफ, अगर आपको ये डरा सके, खौफ फैला सके, फिर तो वो जीत गए। लेकिन ये अगर आपको खौफ नहीं दिला सका तो फिर ये हार जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर जुमला है किसी का कि तुम मुझे मार सकते हो, मुझे तबाह कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, लेकिन मेरी इताअत नहीं ले सकते। जो इमाम हुसैन का भी है कि मैं बैत नहीं करूंगा, यजीद की बैत नहीं करूंगा। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये वो बेसिकली लोग हैं जो किसी सूरत उसकी बैत नहीं करेंगे, और हम हर वक्त इनको याद कराते रहेंगे कि इनकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। ये आज बॉर्डर पे वापस चले जाएं, ये आज बॉर्डर पे खड़े रहें, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक शख्सियत नहीं है ना। हम पिछले 70-80 सालों में देखें, एक के बाद दूसरा आता रहा है, फार्मूला सेम है। कभी वो ज़िया की सूरत में है, कभी मुशर्रफ है, कभी अयूब है, कभी यासिर मुनीर है, उससे पहले पता नहीं कितने थे, बाजवा बिल्कुल बाजवे को नहीं बोलना। तो ये जितने हैं जी, जितने हैं सारे के सारे एक जैसे हैं, एक ही जगह से आते हैं। इनसे हमने डर और खौफ नहीं खाना। और दूसरी जो मैंने आप लोगों से बात करनी थी कि आज आने की एक और बुनियादी वजह है ना कि हम बताना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आप ना हमें डरा सकते हैं, ना हमें दबा सकते हैं। हम हर जुल्म के साथ, हर जुल्म के खिलाफ अपने ही शिद्दत के साथ बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक और भी ऐलान मैं करना चाहता हूँ कि अब तो आपने मुझे और ज्यादा फोकस कर दिया। अच्छा, फोकस का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक खास चीज जो शुरू की है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, वो बड़ी टेक्निकल है, और अब आपने ये गलतियां करनी शुरू कर दी। हम बार बार बात करते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है या रेजिडेंट है या एग्जाइल में है, जिस तरह मैं और अजहर हैं यहाँ पे,
آپ اور ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو ہم ہائی لائٹ ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ اس وقت سینکڑوں اوورسیز پاکستانی برطانیہ کے اندر موجود ہیں جنہیں کسی نہ کسی شکل میں فارم میں ٹرانس نیشنل ریپریشن کا سامنا ہے. آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو صرف پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احتیاط کریں اور یہ پیغام اس دفتر سے یا اس حکومت کی جانب سے آتا ہے تو وہ بھی ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. یہ آلریڈی یو کے کی پارلیمنٹ کہہ چکی ہے. پھر آپ کا شناختی کارڈ کینسل کرنا, پاسپورٹ کینسل کرنا, ویزاز کینسل کرنا, یا آپ کے رشتہ داروں کو پاکستان میں کسی بھی طریقے سے دھمکیاں دینا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا حصہ ہیں. تو میں اس کے لیے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کو پچھلے بدھ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو فوکس کرانے کا بڑا شکریہ. اب میں جتنا عرصہ برطانیہ میں ہوں انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کا خاص کر جو یہاں پہ ڈسیڈنٹس ہیں ان کے حقوق کے لیے اور ان کے لیے فری لیگل ایڈوائس اور جو مجھ سے بن سکے گا, کیونکہ ابھی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. جو انہوں نے بریڈ فورڈ میں ہماری بہن ایک ہے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, انہوں نے صرف محض آپ کو بدعا دی. بدعا جو ہے وہ دھمکی نہیں ہوتی, لیکن اس بات کو ایسے بنا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ جیسے کوئی قانون کی دھجیاں اڑ گئی اور ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے اس مین اسٹریم میڈیا سے جس سے مجھے پوری ہمدردی ہے, کیونکہ ان کو تو پیسے دے کے مار رہے ہیں, یعنی کہ اشتہار پورے دیتے ہیں لیکن خبریں اپنی مرضی سے لگواتے ہیں. اس میڈیا کے تھرو یہ پاور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اس خاتون کے خلاف کچھ ہوگا. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, برطانوی حکومت نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان کا ڈرامہ. انہوں نے سمپلی جو انہوں نے وہاں پہ چارج دی افیئر کو برطانیہ کے بلایا, اس نے صاف الفاظ میں پاکستانی حکومت کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو تھانہ بریڈ فورڈ میں جا کے آپ درخواست جمع کرا دیں, وہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ قانون کچھ ٹوٹا ہے یا نہیں. اور میں بطور ایک برٹش بیرسٹر کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں کوئی قانون نہیں ٹوٹا, اور میں اس چیز کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو واپس نہیں لینا چاہیے تھا, چلنے دیں اس پہ آگے, کیونکہ وہ خاتون آپ کو بدعا دے رہی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ بدعاؤں سے ڈرتے ہیں تو ایسی حرکتیں نہ کریں کہ عوام آپ کو بدعائیں دیں. تو اس کے لیے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی ہے, اس کا نام ہے ڈسیڈنٹس یونائٹڈ, کہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں موجود ہیں ہم سارے ایک ہیں. جو انہوں نے بات کی تھی نا خاندان والی, انشاءاللہ اگلے مہینے اس کی ویب سائٹ سے آ جائے گی, اس کے اوپر ای میلز رابطے کے نمبر بھی ہوں گے. آپ میں سے جو بھی اوورسیز پاکستانی ہو, صرف پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے, باقی بھی جو لوگ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار ہیں, کیونکہ اس کے اندر وہ ایک براڈر اپروچ ہے ہیومن رائٹس کے حساب سے, جو بھی اوورسیز پاکستانی خاص کر, کیونکہ میں بھی اس میں کام کروں گا, اور یہ تمام جو ہے اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں ہے, سب لوگ رضاکار ہیں. پوری اس تنظیم کا مقصد ہی رضاکارانہ ہے, کیونکہ ہر کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے, کوئی آواز اٹھا سکتا ہے, کوئی قانونی مشورہ دے سکتا ہے, کوئی کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرائیو کرا کے لے جا سکتا ہے. باقی یہاں پہ آپ کو کم از کم یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ اس ملک میں موجود ہیں, یہ آپ کے رائٹس کے لیے بھرپور کام کریں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے, آپ نے ظلم کو سہنا نہیں ہے, آپ نے اس کے اوپر خاموش نہیں ہونا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے, آپ فیملیز والے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, بچے ہیں, میں خود ان چیزوں سے گزر رہا ہوں, لیکن آپ اس کو اس وقت تک دیکھیں, آپ کا دشمن, آپ کا مخالف اس وقت جیت جائے گا جب آپ اس کے سامنے ہار مان جائیں. آپ اگر ہار نہیں مانیں گے تو وہ پھر وہ اور زیادہ تکلیف میں آئے گا, کیونکہ ہم نے ان کو تکلیف ضرور دینی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا اعلان. آپ ذرا واپس چلتے ہیں پاکستان کی طرف, کیونکہ میں آپ سے لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ دیر یہاں بیٹھنا پڑے گا, تو ہم بات جاری رکھتے ہیں. اچھا جی, پاکستان میں اب دیکھیے اس وقت فرسٹریشن کا کیا عالم ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے منہ پالے ہوئے ہیں, کوئی منا ہے, کوئی راوی ہے, کوئی کیا ہے, انہوں نے ایک نئی دھمکی دی ہے خان صاحب کو. 2 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کو 9 مئی میں 2 مہینوں میں سزا دیں گے. اچھا, یہ بالکل ایسے ہی ایک بھونڈا مذاق ہے جس طرح پچھلے 2.5 سالوں میں مجھے کچھ 36 دفعہ اشتہاری قرار دیتی ہے. بھائی میں پہلی دفعہ بھی اشتہاری ہو گیا تھا, تو 36ویں دفعہ میں کوئی نیا اشتہاری تو نہیں ہو جاتا. آپ جو عمران خان صاحب کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو جناب 9 مئی میں ہم ان کو سزا دے دیں گے,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قیامت آ جائے گی. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کب سے کہ 2 سزا آپ تو ان کو آلریڈی غداری کی سزا دے چکے ہیں سائفر کی. اس سائفر کے کیس کا کیا حشر ہوا ہائی کورٹ میں جا کے؟ اسی طرح سے آپ کے اس 9 مئی کے ڈھکوسلے کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کی ہمت ہے، عمران خان آپ کو پہلے چیلنج کر چکا ہے، بے شک آن لائن کر لو، لائیو چلا کے دکھاؤ نا ٹرائل عمران خان کا 9 مئی کا، سی سی ٹی وی لے کے آؤ سی سی ٹی وی. ٹھیک ہے، ابھی 2 دن پہلے سہیل آفریدی کو ایک چیف منسٹر کو آپ نے کنٹونمنٹ میں لاہور میں نہیں جانے دیا، تو 9 مئی والے لوگ کیسے وہاں چلے گئے؟ تو آپ کی ہر حرکت آپ کے جھوٹ کو بے نقاب کرتی رہتی ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب یہ جو والی حرکت ہے نا کہ جی ہم ان کو 9 مئی میں سزا دے دیں گے، یہ میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہم سے بات ہوتی ہے، سڑک پہ چلتے مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کب رہا ہو، عمران خان صاحب کب آئے. اس کے پیچھے یہی بات چھپی ہوئی ہے جو آج کل کچھ دوست ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. یہ جو 2 مہینے کا ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ 2 مہینے میں سزا دے دیں گے، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں. عمران خان بڑی واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایک ظالم جابر اور قابض کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کا پہلا جو شرط، پہلا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ پہلے ہماری جگہ تو خالی کرو. آپ اس وقت قابضین ہیں، آپ سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس قسم کے بھی جو چورن بیچ رہے ہیں اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ایک اور سزا دے دیں گے، تو ہم تو آپ کو کہتے ہیں 50 اور سزا دے دو. عمران خان کو تو میرے خیال ہے 200 سال سے زیادہ سزا ہو چکی ہے مختلف کیسوں میں اکٹھا کرنے، تو ایک اور سزا تو ہمارے کسی بھی چیز کے اوپر، ہمارے عزم کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یا ان کا پورا نظام، وہ ایک ونڈر بوائے کی تلاش میں تھی. یہ آپ نے کل سنا ہوگا، ایک صحافی ہیں انہوں نے اخبار میں لکھا ہے کہ وہ ایک ونڈر بوائے کی تلاش میں، حتیٰ کہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں تو یہ مستند بات ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی دوبارہ پوچھتا ہے کہیں دستخط کرنا باقی تو نہیں رہ گیا. اس کے باوجود ان کا اطمینان دیکھیں وہ ہو نہیں پا رہا ہے اور وہ اس میں ایک ونڈر بوائے کی تلاش میں ہے. اچھا یہ ونڈر بوائے کی تلاش میں ہے، ونڈر بوائے کی تلاش اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا نظام چل جائے، کیونکہ ان کا نظام بالکل نہیں چل رہا ہے. اکانومی ان سے نہیں چل رہی، ملکی صورتحال تباہ حال ہو چکی ہے، انٹرنل سیکیورٹی برباد ہے. خیبر پختونخوا میں اتنی زیادہ بدامنی پھیل چکی ہے ان کی وجہ سے. وہاں کی پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ ہم بندہ پکڑ کے لاتے ہیں اور یہ چھڑوا کے لے جاتے ہیں ایجنسیوں والے. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. بلوچستان تو کب سے آپ کے ہاتھوں سے نکل پڑا، اور یہ ہم جیسے غدار نہیں کہہ رہے، آپ کے سب سے پرانے وفادار مولانا فضل الرحمان نے نیشنل اسمبلی میں لمبی لمبی تقریریں کی ہوئی ہیں کہ اس نے بلوچستان کا دورہ کیا اور بلوچستان میں ماسوائے کوئٹہ کے 1.5 کلومیٹر کے کہیں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں. تو اس کے بعد آپ صرف پنجاب کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پنجاب کی بیس کے اوپر چلا لیں گے. اور پنجاب کا اس وقت عالم یہ ہے کہ پنجاب میں تمام تر 3.5 سال سے قوت دینے کے باوجود، مریم نواز کو ہر طرح کی عسکری حمایت حاصل ہونے کے باوجود، آج بھی وہ محض ایک، میں سمجھتا ہوں اس سے تو رجب بڑھ زیادہ پاپولر ہے ٹک ٹاک میں، اس سے زیادہ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اس وقت عالم ہے. یہ ونڈر، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا پارلیمانی، لیکن جو ان کا پورے کا پورا نظام ختم ہو چکا ہے، اس کے ہر آئے روز نیا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس وقت جو اس پوزیشن میں جہاں پہ موجود ہیں، آپ کو اپنی تھوڑی سی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے. آپ لوگ اس آزاد فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ پرانے آباد ہیں، آپ لوگوں کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے. آپ نے پچھلے 70 سال ان لوگوں کی آؤ بھگت کر کے دیکھا ہے، آپ کو کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. اب آپ لوگوں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے ہاں خرابی کیا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں، ہم بار بار کہتے رہیں گے، اپنے حلقہ احباب کے اندر، جس طرح پہلے اظہر نے بھی بات کی تھی، ایک تو آپ ان گھروں کے اوپر آپ کو بڑی تعداد میں آنا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے آنا ہے. اور یہ کا جنازہ ہے، وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، خود نہ آ سکو تو کسی دوسرے کو بھیج دو. تو اس کو بھی آپ نے فرض کفایہ سمجھ کے آنا ہے.
ہر دھرنے پہ آنا ہے. آج بھی ہم بیٹھیں گے جب تک اڈیالہ کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے دیر ہو جائے, ٹھنڈ ہے, مجھے پتا ہے, لیکن جتنے لوگ بیٹھ سکیں جو بہت بزرگ ہیں وہ جا سکتے ہیں. لیکن باقی جوانوں سے اور باقی لوگوں سے میری درخواست, اور زیادہ بزرگ کہہ دیتا ہوں, آپ کو پتا ہے جو بزرگ انکار کر دیتا نا کہ میں تو بزرگ نہیں, میں بھی نہیں گزرا. جوان سب کے سب جوان آدمی. اچھا, یہاں پہ دوسری چیز میں آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آج سے پہلے جب بھی ہم دھرنے کرتے تھے نا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور باقی پارلیمان کے سامنے, اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ تکلیف بہت ہوتی ہے, یہ والی, یہ ہم تکلیف دیں گے. یہ جو تکلیف ہے نا, یہ والی, یہ جو کارنر آپ لوگوں نے بھر لیا ہے, اس کی بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. کیونکہ ادھر ہم ویسے ہی جا کے اتوار والے دن بیٹھ جاتے ہیں. وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے گھر گیا ہوتا ہے, وہ خالی بلڈنگ ہوتی ہے, ہم وہاں دھرنا دھرنا کر کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ ٹورسٹ ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہے مقام, ہمارا گلہ ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے. آپ اپنے ایم پی کو چٹھی لکھیں, اپنی تمام جو آپ کی چیزیں ہیں اس کے اندر ڈالیے, وہ آپ سے رابطہ کرے گا. آپ اپنے ایم پی کو یہاں کے قانون اور رولز کے مطابق ایک سوال بھی ڈرافٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ جناب یہ سوال پوچھیے آپ پارلیمان کے اندر, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایف سی ٹی او کیا کر رہا ہے. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ 2 برٹش جو نیشنلز ہیں ان کا والد جیل میں پاکستان میں ہے, اس پہ تشدد ہو رہا ہے, اور یہ بات یو این کے اسپیشل رپورٹر نے کہا ہے. برطانوی حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے. آپ میں سے اگر 10 لوگ بھی اپنے اپنے ایم پی کو یہ چٹھی لکھ لیں گے تو وہ پابند ہے رولز کے مطابق یہ سوال ادھر ڈالنے کے لیے. جب یہ سوال جاتے ہیں تو پھر یہ جو لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو وہ کہاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں یہاں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. اور اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آخری دفعہ جب وہ محسن نقوی آیا تھا تو اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے, اور اس کی جو بے عزتی یہاں پہ کی گئی اور جو اس کی تلاشیاں لی گئی, اس کے پیچھے آپ لوگوں کا بڑا عمل دخل تھا. آپ لوگوں نے جو تواتر کے ساتھ آواز اٹھائی ہے, جو بار بار یہ آپ بات کرتے ہیں, شروع میں انہوں نے ہمیں نہیں سیریس لیا, شروع میں انہوں نے کہا یہ ایسے آ جاتے ہیں یار, اتوار کو پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب ہماری باتوں کے اندر, ہمارے دیوانے پن کے اندر انہیں کچھ لاجک نظر آ رہی ہے. یہ اب اپنے اس ساتھ سے امبیرس ہو رہے ہیں جو لوگ عالمی سطح پہ, جو ریاستیں عالمی سطح پہ آصف منیر کے ساتھ کھڑی ہیں, جو بڑے جناب اس کو پروٹوکول دینے کی کوشش کرتی رہی ہیں, اب شرمندہ ہو رہے ہیں. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. پہلے ایسے لگتا تھا کہ امریکہ میں بہت آواز اٹھ رہی ہے, اب برطانیہ میں بھی بہت آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کا یہاں تواتر کے ساتھ آنا, لوگوں سے انگیج کرنا, یہ رزلٹ لا رہا ہے. اپنی کاوشوں کو, اپنی ہر ہفتے کو آنا, ہر جگہ اکٹھے ہونا, انہیں آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا. اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور باقی انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم لوگ. اچھا جی, ہیلتھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو اپنے بارے میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں. میں تقریباً 7 سال کی عمر سے بورڈنگ اسکولس میں پڑھا ہوں. میں برنال کا پڑھا ہوں, فوجی اسکولوں کا پڑھا ہوں. میں نے اتنی مار کھائی ہے بچپن میں کہ یہ تو کچھ نہیں. اس لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 25-30 منٹ تو ہم ویسے ہی کھا لیے تھے. رنگروٹی پاس ہے تو جی میں نے رنگروٹی پاس کی ہوئی ہے, مسئلہ نہیں ہے. رنگروٹی پاس بھی کی ہوئی ہے, این سی سی بھی کیا ہوا ہے. حوالدار کو پیسے کھلا کے ہم نے اس وقت. اچھا شہزاد اکبر صاحب, ایک میسج. اچھا, وہ جو ناک شاہ کے بالکل میرا جو میری انجریز ہیں, وہ میرا ناک فریکچر ہے, اس کی جو وہ پکچرز ہوتی تھی, اتنی میں خوشی ان کو دینا نہیں چاہتا. میں نے امیڈیٹلی ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ وہ تصویر فیک ہے, کہ کسی کو اگر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے بڑا تشدد کر کے مجھے کوئی بے حال کر دیا. تشدد ضرور ہوا ہے, نقصان بھی ہوا ہے, اور جو پولیس ان کو جس کے لیے اس نے کیا ہے وہ جی بی ایچ ہے. جی بی ایچ جو ہے وہ فزیکل اسالٹ کے اندر سب سے ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے عزم کو نہیں توڑ سکتا نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ باکسنگ کے میچ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور کھڑا ہو کے آپ نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے. تو ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. جب ہمارا لیڈر 5 گولیاں کھا کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے خود چل کے اسپتال جا سکتا ہے, جس کا انہوں نے مذاق اڑایا, آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اس کا مذاق اڑایا. ان کا تو ایک وہ کہتے ہیں نیپی بھی اگر لیک ہو جاتا ہے تو یہ برطانیہ آ جاتے ہیں.
ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم اس کے ٹرین ہوئے ہیں, ان چیزوں سے انشاءاللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے جب یہاں کا قانون توڑیں گے, جو بھی توڑے گا اس کو بھی کیفرے کے باہر تک پہنچائیں گے, اور ہم آخری دم تک اس کے پیچھے جائیں گے. اس کے ساتھ میں ادھر بیٹھا ہوں, ایک بات بھی آپ ایکسپینڈ کر دیں کہ جو عمران خان کی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل وہ کس طرح سے بریچ ہو رہی ہیں ابھی, کیونکہ یہ عمران خان کی جو دو چیزیں ہیں, آپ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے یا انٹرنیشنل چیپٹرز کی بات ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ ہم کسی عالمی عدالت میں کیوں نہیں اٹھاتے, تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو ایک انڈیویجول کا کیس ہوتا ہے وہ کسی عالمی عدالت میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے جو فورمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یو این کے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پلیٹ فارم کے اوپر اسپیشل ریپورٹرز کے ہوتے ہیں. وہ اس کے اسٹینڈرڈ بیررز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ کیا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. عمران خان کا سیاسی کیسوں میں شاید واحد کیس ہوگا جس پہ ایک جو ان کا اسپیشل ریپورٹر ہے جس نے عمران خان کی گرفتاری اور اس کے اوپر جو کیسز اس کو آربیٹری ڈیٹینشن قرار دیا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر 9 مئی کا پورا ایک فسانہ گھڑا گیا, اس کو عالمی عدالت کا جو فورم ہے یا عدالت نہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل, وہ اس کو آلریڈی ایک غیر قانونی اور غیر انسانی فیل قرار دے چکا ہے, اور عمران خان کی قید کو وہ ایک ناحق قید قرار دے چکا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے حال ہی میں وہ یو این اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر جو ہے, اس نے پہلے عمران خان صاحب کے پورے, اب ہوتا کیا ہے اس کا پروسیس میں سمجھیں کہ جو کسی کی بھی قید ہوتی ہے اس کے اوپر چارجز ہوتے ہیں, وہ تمام لیگل ڈاکومنٹیشن سبمٹ کیے جاتے ہیں, پھر یو این اس ملک سے ان سبمیشن کے اوپر جواب مانگتا ہے. وہ پھر وہاں کی حکومت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں, الزامات ہیں, یا ہم نے کیا کیا. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کی سولیٹری کنفائنمنٹ اور ان کو جیل میں رکھنا جو ہے یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے. تو اس کے اوپر یو این اسپیشل ریپورٹر نے پہلے جس نے رپورٹ کیا اس کی بات سنیں گے, پھر اس کے بعد حکومت پاکستان سے پوچھا جائے گا, اور آخر میں وہ اپنا ایک ورڈکٹ دیں گے. یو این اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر نے حال ہی میں پہلے عمران خان صاحب کی ڈیٹینشن کے اوپر اور پھر بشرا بیوی کی ڈیٹینشن کے اوپر دونوں کو ٹارچر یعنی کہ تشدد قرار دیا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں. اور یہ دیکھیے یوزلی کیا ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوتے ہیں کسی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے بارے میں یا کسی ایک ایسے ان نون شخص کے بارے میں. یہاں پر تو معاملہ ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا جو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی بھی ہے. اگر پاکستان کا نظام ایسی گھناؤنی حرکتیں کر رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ, تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پہ, یا ایک عام شہری کے وہاں پہ اس وقت حقوق کا کیا صورتحال ہوگی, یا وہاں پہ یہ جو آپ اچھا مزے کی بات ہے مجھ سے بھی وہ صحافی دوست پوچھ رہے تھے جی انٹرپول نے فلانے کا کیس ریجیکٹ کر دیا. انٹرپول میرا کیس تو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا ہے, وہ اس لیے انٹرٹین نہیں کر رہا کہ انٹرپول کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ایک انہوں نے نامی گرامی بدماش لے گئے تھے, اس کو جا کے سی سی ڈی سے قتل کروا دیا. ابھی سی سی ڈی کے اوپر ایک اور خاتون نے یہ الزام لگایا ہے کہ مخالفوں سے پیسے لے کر اس کے پرچے مار دیے. جس ملک کے اندر انسانی حقوق کی وہ صورتحال ہو وہاں پہ عالمی سطح پہ ان کی تو بات ہی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ہم ان فورمز کے اوپر تو آلریڈی سرخرو ہو چکے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اس وقت ظلم ہے نا پاکستان میں, اس نے عدالتی نظام ختم کر دیا. پاکستان کے اندر کوئی عدلیہ نہیں ہے, کوئی پارلیمان نہیں ہے, کوئی نظام باقی نہیں رہ گیا ہے. وہاں پہ اس وقت تبدیلی کا واحد ذریعہ اور واحد طریقہ مزاحمت, کہ آپ جب تک عام آدمی سڑک پہ نہیں نکلے گا. دیکھیے ابھی جس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اڈیالہ میں جو ہر منگل کو ہوتا ہے وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, اگر ہم نہیں نکلیں گے تو ظلم بڑھاتا جائے گا. وہ آپ کا تھریش ہولڈ چیک کر رہا ہے, جتنا آپ ظلم سہیں گے اتنا وہ ظلم بڑھائے گا. یہ ظالم ایسے ظالم دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. بنگلہ دیش میں لوگ اٹھے, انقلاب آ گیا. سری لنکا میں بھی لوگ اٹھے تھے, دیگر ممالک میں بھی اٹھے تھے. ٹرکی میں کیا ہوا تھا جب وہاں کی فوج نے قبضہ کرنے کی کوشش کی, لوگ سڑکوں پر آ گئے. پاکستان میں ہمارے جاگنے میں تھوڑا وقت ہے,
اور انشاءاللہ عمران خان ہمیں جگہ کے ہی چھوڑے گا. اور جب لوگ نکلیں گے، جس طرح آپ یہاں نکلتے ہیں نا، جب پاکستان میں بھی لوگ نکلیں گے وہ ڈر اور خوف کے بت توڑ دیں گے اور صحیح معنوں میں بڑے بڑے یہاں مولوی کون بیٹھے بچائے ہوئے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو. رہا کرو، رہا کرو. عمران کو رہا کرو. اور صحیح معنوں میں بڑے بڑے جو یہاں پر مولوی بیٹھے ہیں. ابھی ایک اور انہوں نے پکڑا تو وہ کہتا ہے جی مجھے وہاں سے دیسی مرغے کی خوشبو آتی ہے، ایسے ایسے جعلی اقساط کرتے ہیں. لیکن عمران خان نے آپ کو ایک بڑی بنیادی سی بات جو سمجھا دی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ تو اپنے پورے دین کے فلسفے کو سمجھ لیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے زیادہ تو فلسفہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جو سڑک پہ کھڑا ہے، ایک جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے، اگر وہ صرف اس چیز کے اوپر یقین کر لے، اس چیز کے اوپر آ جائے، Low power. Please charge. پھر یقین کریں کوئی کسی کو نہیں دبا سکتا. یہ ہمت ہی نہیں ہے، یہ چند ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے سے ہیں. آپ اگر انہیں تھوڑی سی اپنی ہمت دکھا دیں گے، Low power. Please charge. ایک اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جب میں نے بات شروع کی تھی نا ڈر اور خوف کی، آپ تو یہاں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارے چہرے یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا ڈرا ہوا ہے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ جب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا، اور وہ شکلیں چھپا کے پھرتے ہیں پورے شہر کے اندر. تو ان کے ڈر اور خوف کو بھی دیکھیں اور اس کو ذرا آپ انجوائے کریں. تو اس لیے اس ڈر اور خوف کی بت کو بھی توڑیں. اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اور آخر میں اپنی بات آخر کرنے، دن کا آخر نہیں ہے، کہ معاذ، اس کی ٹیم، باقی جتنے لوگ لوٹن والے ہمارے بھائی آئے، دوست آئے، باقی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اب سب جن کا میں نام نہیں بھی لے سک رہا، اب سب کا شکریہ. اور مجھے وہ پھول دینے والی بہنوں کا بھی بہت شکریہ. جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمیں پھول ملنا شروع ہو گئے، ورنہ تو پہلے ہمیں کچھ نہیں دیتا تھا. تو آپ سب لوگوں کی آنے کا شکریہ. ہم نے یہ آتے رہنا ہے، چاہے ہم تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، کوشش کریں زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں، لیکن ہم نے اپنی آواز چھوڑنی نہیں ہے اور یہیں ہم نے بیٹھے رہنا ہے. اور تھوڑا سا پاکستان بھی فون کر کے بتائیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو کہ نکلا کرو، اڈیالہ جایا کرو، وہاں پہ آبادی بڑھے گی، تعداد بڑھے گی تو ان کو تکلیف ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اس ٹائم اڈیالہ میں دھرنا اسی طرح سے جاری ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پلیز آپ لوگ بھی یہاں پہ دھرنا جاری رکھیں. یہ ہم کم از کم عمران خان کے لیے یہ کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور پلیز سب تشریف رکھیں یا کھڑے رہیں، لیکن یہ ہم نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں بیٹھی ہیں. مشرانی صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں جو جو دیکھ رہے ہیں وہ بارہ بجے بھی بیٹھنا پڑے گا. ہم لوگ 12 بجے تک بیٹھیں گے، ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں. اچھا، بیٹھتے یہاں پہ 15 لوگ بھی بیٹھیں گے، 10 بیٹھیں گے، ہم لوگ بیٹھیں گے ضرور، جائیں گے نہیں یہاں سے. مشرانی صاحب جو اوورسیز دیکھ رہے ہیں لنڈن میں، ان کو بولے نا کہ آپ سارے لوگ پہنچے یہاں پہ. اس کو دے دو نا ایک مشرانی صاحب کو. ہاں، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. رہا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ عمران کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو. عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو. عمران کو رہا کرو. ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکنان اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں اٹھیں گے. میری لنڈن میں موجود تمام اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست ہے، نہ بھی اوورسیز پاکستانی ہوں، دوسرے ملکوں کے بھی ہوں، ضرور آ جائیں، ہمیں یہاں جوائن کریں. ہم بیٹھے رہیں گے جب تک وہاں ان کی ٹی وی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ان کی ٹی وی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ظلم کے میناروں کو ایک دھکا اور دو. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. پاکستان کا دوسرا نام عمران خان، عمران خان. پاکستان کا دوسرا نام عمران خان، عمران خان. ان کی ٹی وی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ان کی ٹی وی دیواروں کو ایک دھکا اور دو.
खिड़कियों में जो खड़े हुए यारों को एक धक्का इन खिड़कियों में जो खड़े हुए यारों को एक धक्का और दो इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो इन जुल्म के मीनारों को एक धक्का और दो लोगों ने आपकी बात को सीरियस लेने में हमें विंडो से फेंक रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे आसिफ मीर है। ये जो दहशत करती है इसके पीछे आसिफ मुनीर एक नारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद वजीर आजम इमरान खान 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 वजीर आजम वजीर आजम इमरान खान 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 पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद है हक हमारा आजादी है हक हमारा आजादी तू कैसे नहीं देगा आजादी आसिम भी देगा आजादी मरियम भी देगी आजादी नवाज भी देगा आजादी सरदारी भी देगा आजादी ये सब देंगे आजादी गली गली में शोर है चोर है, गली गली में शोर है चोर है, गली गली में शोर है इस गली में वाकई में शोर है सारी एम्बेसीज देखती हैं इनको ये पता नहीं कैसे चोर है अंदर बैठे हुए गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है सारे बैठ जाए जरा काम लंबा है जरा बैठ जाए थोड़े बैठ इस फ्रंट पे है ना यहाँ पे फ्रंट पे है तमुन भाई आप इस फ्रंट पे है आमिर भाई आए जरा बैठ जाए जरा धरने का असल मकसद ही था कि बैठ जाओ हम इनके पास बैठे बैठ जाए सारे बैठ जाए इधर आके नामो बागी ना साइड पे आ जाए बैठते जाए प्लीज जरा नामो बागी ना गद्दार बैठ के तो उठा ही जाएगा ना बीमार ना फरार आयशा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए आसिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान खान की अजमत को सलाम और इमरान खान के सिपाहियों की भी अजमत को सलाम। और इस हफ्ते के जो हमारे हीरो हैं पिछले ट्यूसडे से लेके आज तक बैरिस्टर सिद्धार्थ अकबर साहब है, शहजाद अकबर शहजाद अकबर जिंदाबाद शहजाद अकबर जिंदाबाद। और सिद्धार्थ अकबर साहब ने जो बहादुरी की मिसाल कायम की है
اور نہ ڈرے ہیں اور نہ ہی جھکے ہیں، اور آج پھر آپ کے سامنے آگے بیٹھ کے ہیں.